تیرا دکھ میں محسوس کر سکتی ہوں، بتا مجھے کیا بات ہے؟ رحیلہ باجی جو ہمیشہ کم بولتی تھیں، وہ مجھے اتنے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے وہ جان لیا جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ شیرو، کسی کی یاد آ رہی تھی باجی۔ ایک دوست جو میرے بہت قریب تھا، وہ اچانک مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ آج میں اس کی ماں سے ملا تھا تو بس تب سے اسی کو یاد کر رہا تھا۔ کاش کہ میں اس سے پھر سے ایک بار مل سکتا۔ آخری بار اس سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ رحیلہ باجی، دوست، تیری آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے کہ دوست لڑکا نہیں کوئی لڑکی ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں رکا پانی جھلک پڑا اور یہ دیکھ کر رحیلہ باجی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ رحیلہ باجی، مت رو میرے بھائی، مت رو۔ تو اتنا کمزور نہیں ہے، خود کو سنبھال۔ تیری آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تو اپنے سارے آنسو مجھے دے دے، اپنے سارے دکھ مجھے دے دے، میں تجھے رونے نہیں دوں گی۔ تو میرا پیارا بھائی ہے نا؟ شیرو، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باجی، پہلے ماں باپ چلے گئے اور پھر وہ بھی چلی گئی جو مجھے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ مجھے جو بھی پیار کرتا ہے تو اسے مجھ سے چھین لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے باجی؟ کیا ایسے ہی ایک ایک کر کے سب مجھ سے دور ہو جائیں گے؟ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رحیلہ باجی، ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھ سبھی تجھے کس طرح پیار کرتے ہیں، پھر بھی تو ایسے سوچتا ہے۔ میں ہوں نا تیرے پاس، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو ہی تو میرا بھائی ہے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں رہنے دوں گی، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ رحیلہ باجی بھی مجھے گلے سے لگائے رونے لگیں۔ میں نے خود کو کنٹرول کیا اور رحیلہ باجی کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شیرو، آپ کیوں رو رہی ہیں باجی؟ میری تو قسمت میں آنسو لکھے ہیں، پر آپ ایسے رو کر خود کو دکھی مت کیجیے۔ رحیلہ باجی، میری آنکھوں سے تیرے ہی آنسو بہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ جب تک تو دکھی ہے، ان آنکھوں میں خوشی کیسے آ سکتی ہے؟ شیرو باجی، میں نے رحیلہ باجی کو گلے سے لگا لیا۔ رحیلہ باجی کے دل میں میرے لیے کتنا پیار تھا یہ مجھے پتہ چل رہا تھا۔ وہ جتاتی نہیں تھیں، پر شاید مجھ سے زیادہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی تھیں۔ رحیلہ باجی، اب تو کچھ مت سوچنا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ جتنا تو سب کو پیار کرتا ہے نا، اس سے زیادہ ہی ملے گا تجھے، دیکھ لینا۔ رحیلہ باجی کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں، پھر صابرہ خالہ میرے لیے دودھ لے آئیں، تب کہیں جا کر رحیلہ باجی کمرے سے گئیں۔ صابرہ خالہ، آج رات سونا مت، میں تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ تیرے خالو کے سونے کے بعد کل سے آگ لگی ہوئی ہے، خود سے کچھ ہوتا نہیں اور مجھے بھڑکا دیتے ہیں۔ شیرو، مگر خالہ، پرسوں ہی تو کیا تھا نا ہم نے۔ صابرہ خالہ، کیا بتاؤں تجھے، سب تیرے خالو کا قصور ہے۔ میں تو کل ہی آ جاتی تیرے پاس، اگر نکت نہ ہوتی۔
کل سے برا حال ہے، میں سب کو سلا کر آتی ہوں تیرے پاس۔ شیرو: نہیں خالہ، آج میرا من نہیں ہے۔ صابرہ خالہ: کیا بات ہے، شام کو بھی تو اتنی دیر تک سوتا رہا، کوئی بات ہے تو بتا مجھے۔ شیرو: نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج من نہیں ہے۔ صابرہ خالہ اداس ہوتے ہوئے: اچھا ٹھیک ہے، تو آرام کر، جب تیرا من ہو تو بتا دینا۔ اتنا کہہ کر مایوس ہوتی صابرہ خالہ نیچے چلی گئیں۔ میں دودھ پینے کے بعد کچھ دیر لیٹا رہا، پھر مجھے صبا کا خیال آیا تو میں اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ صبا کروٹ کے بل لیٹی تھی، بیڈ کے کنارے دودھ کا گلاس پڑا تھا جو اس نے نہیں پیا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے دوسری طرف سے گھوم کر جب صبا کے پاس گیا تو دیکھا وہ جاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ صبا میری وجہ سے دکھی تھی، مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ شیرو: صبا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مسلسل صبا کے آنسو پیتا رہا۔ صبا، بات مت کر مجھ سے، میں تیرے پاس آنے کے لیے مرتی ہوں اور تجھے میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے میرا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی میرے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے تم نے؟ کیا قصور ہے میرا جو ایسے مجھے سزا دے رہے ہو تم؟ شیرو: آئی ایم سوری، میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے آپ سے ایسی بات کر بیٹھا۔ آپ بھی جانتی ہیں نا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ صبا: اچھا پیار ہے تمہارا، میں اتنے دنوں سے پیار کرنے کو کہہ رہی ہوں اور پیار کرنے کی بجائے مجھے غصہ دکھا رہے ہو۔ شیرو: غلطی ہو گئی، کہا نا، اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے دو۔ صبا: ہٹو پیچھے، مجھے کچھ نہیں کرنا، تم بیٹھے رہو اپنا خراب موڈ لے کر۔ شیرو: ایسے کیسے بیٹھا رہوں، اب تو میں آپ کو پیار کیے بنا کہیں نہیں جانے والا۔ اتنا کہہ کر میں صبا سے باتیں کرنے لگا۔ صبا میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے باتیں کرتا رہا اور کچھ ہی دیر میں وہ میری باتوں کا جواب دینے لگی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی: آئندہ کبھی مجھ سے ایسے بات کی تو میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ بہت تنگ کرتے ہو تم مجھے، بہت ترساتے ہو تم مجھے، آج سارا حساب لوں گی۔ اور یہ کہہ کر صبا مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ صبا: کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ کیا مجھے دیکھ کر تمہارا میرے پاس آنے کو دل نہیں کرتا؟ دیکھ مجھ میں کون سی کمی ہے، ہر چیز میرے پاس بڑھ کر ہے۔ اور پھر وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر منی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بھی کچھ دیر منی سے باتیں کی اور پھر منا منی دونوں بیٹھ کر ملاقات کرنے لگے۔ پہل تو منی کی باتوں سے روتی ہی رہی، لیکن پھر وہ منی کی باتوں سے خوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد صبا کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے اس کو دوائی دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب مجھے بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے صابرہ خالہ کا خیال آیا، وہ میرے پاس امید سے آئی تھیں اور میں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نیچے خالہ کے روم میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا تھا، خالہ اور خالو دونوں بیڈ پر سو رہے تھے، ہلکی روشنی کا بلب چل رہا تھا۔ میں چپکے سے اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خالہ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ کروٹ کے بل لیٹی سو رہی تھیں۔ میں نے خالہ کو ہاتھ لگایا تو وہ ڈر گئیں۔
میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ خالہ نے آنکھیں کھول لی تھیں اور مجھے سامنے دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ شیرو: خالہ اٹھ جائیں۔ صابرہ: خالہ نہیں اٹھیں گے، صبح سے پہلے میں نے انہیں دودھ پلا دیا تھا۔ پر تم تو کہہ رہے تھے کہ موڈ نہیں۔ شیرو: میں نے سوچا آپ کو صحیح سے نیند نہیں آئے گی تو چلا آیا۔ صابرہ: خالہ مسکراتے ہوئے: تو دیر کس بات کی ہے، ہو جاؤ شروع۔ اتنا سنتے ہی میں نے خالہ کو ساتھ لگا لیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو خالہ حیران ہوئیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ان کے پاس آیا تھا، اب میں ان کو کیا بتاتا کہ ان کی بیٹی بھی مجھ سے محنت کروا چکی ہے پہلے ہی۔ خیر، تھوڑی دیر خالہ کے پاس رہا تو وہ بھی تسلی سے سو گئیں اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلی صبح رحیلہ باجی نے مجھے جگایا۔ رات دیر سے سویا تھا تو آنکھ نہیں کھلی۔ رحیلہ باجی کے جگانے کے بعد میں اٹھ کر تیار ہو کر صبا کے کمرے میں گیا تو وہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شرم آ گئی، جیسے بارات والی رات کے اگلے دن نئی نویلی دلہن شرماتی ہے اپنے شوہر کو دیکھ کر۔ شیرو: گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ صبا شرماتے ہوئے: اکیلے میں تو صحیح سے ملا کر اور ٹھیک ہوں میں، تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ شیرو: تو آپ آج چھٹی کر لیجئے نا، خالہ سے اس طرح تو آپ کو اور بھی تکلیف ہوگی۔ صبا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا: تھینکس میری اتنی پرواہ کرنے کے لیے، پر اتنی بھی نازک نہیں ہوں میں، کھانے کے بعد دوائی کھا لوں گی۔ چل اب نیچے چلتے ہیں، امی نے ناشتہ بنا لیا ہوگا۔ صبا تھوڑا پاؤں پھیلا کر چل رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خالہ نے یہ بات نوٹ کر لی تو کیا کہیں گی، پر خیر ایسا نہیں ہوا۔ خالہ ناشتہ بنا رہی تھیں۔ خالو جان کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی ناشتہ کرنے لگا۔ خالہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور ان کی آنکھوں کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ اب مطمئن ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ صبا نہیتا کے گھر چلی گئی اور رحیلہ باجی زینت کے ساتھ۔ دوسرے لیکچر میں سمینا میڈم مجھے ناراضگی سے دیکھ رہی تھیں اور لیکچر ختم ہونے کے بعد جب جانے لگیں تو مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ کلاس سے باہر آ کر گیلری میں کھڑا ہو گیا۔ سمینا میڈم: ناراض ہو مجھ سے؟ شیرو: نہیں میم، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سمینا میڈم: تو آ کیوں نہیں رہے تم گھر؟ کل تو تم نے فون بھی نہیں اٹھایا میرا، کیا بات ہے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو بتاؤ، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ شیرو: یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، کل میں تھوڑا اپسیٹ تھا تو اس لیے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ سمینا میڈم: تم اپسیٹ تھے اور مجھ سے بات کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا؟ کیا اتنی ہی جگہ ہے تمہاری زندگی میں میری؟ شیرو: میرے ہر دکھ کو تم نے اپنا کر دور کر دیا اور اپنی باری آئی تو اکیلے رہے ہو سب کچھ۔ شیرو: وہ کل کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میں اپسیٹ ہو گیا اور بس پھر خود کو تنہائی میں محصور کر لیا۔ آپ کچھ ایسا ویسا مت سوچو، میں آپ سے کچھ بھی چھپاتا نہیں ہوں اور آپ کو سب بتا بھی دوں گا، پلیز اب کچھ مت سوچو۔ سمینا میڈم: شام کو بات کرتے ہیں، آج اگر نہ آئے تو پھر میں بات نہیں کروں گی تم سے، پہلے بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے شیرو، ضرور آؤں گا، اب آپ جائیں ورنہ سب پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے۔ سمینا میڈم: میرا بس چلے تو سب کے سامنے تمہیں گلے سے لگا لوں، خیر
شام کو ملتے ہیں۔ کنٹین میں روز کی طرح ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ روزینہ نے بتایا کہ وہ کل ناصرہ باجی کو گاڑی سکھانے گئی تھی، تو اس بات سے رحیلہ باجی اور مہرین کے ساتھ زینت بھی تھوڑی حیران ہوئی، مگر اس بات پر سب خوش بھی تھے۔ محیط نے بتایا کہ آنٹی اور شمیلہ باجی مجھے یاد کر رہے تھے، میں نے بھی اسے شام کو آنے کا کہہ دیا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں آج سیدھا صابرہ خالہ کے گھر گیا اور سب کے ساتھ لنچ بھی کیا۔ لنچ کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں ثمینہ میڈم کے گھر کے لیے نکل گیا۔ جب میں ثمینہ میڈم کے گھر پہنچا، وہ گھر پر اکیلی تھیں اور بائک کی آواز سنتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ثمینہ میڈم، اگر آج بھی نہ آتے تو میں بات نہیں کرتی تم سے۔ شیرو، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اندر آتے ہی میں نے ثمینہ میڈم کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جان بوجھ کر روٹھنے کا دکھاوا کر رہی تھیں۔ ثمینہ میڈم، ہٹو پیچھے، اب بڑا پیار آ رہا ہے۔ 2 دن سے شکل تک نہیں دکھائی، اس کا کیا؟ شیرو، بتایا تو تھا آپ کو کہ کل موڈ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ ثمینہ میڈم، ایسا کیا ہو گیا تھا جو موڈ اپسیٹ ہو گیا تھا؟ شیرو، میں نے آپ کو مہوش کے بارے میں بتایا تھا نا، کل اس کی ماں مل گئی، بس اس کے بعد پھر اس کی یادیں، اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ ثمینہ میڈم، اداس ہوتے ہوئے تم اکیلے بیٹھ کر خود کو دکھی کرتے رہے، کیا مجھے اپنے دکھ میں شریک کرنا تمہیں ٹھیک نہیں لگا؟ مجھے خوشی ہوتی اگر تم اپنا ہر وہ لمحہ مجھے دے دیتے جس میں تم دکھی ہوتے ہو۔ تمہارے غم کو اپنا غم بنا لوں تو قرار آئے، تمہارا درد سینے میں چھپا لوں تو قرار آئے۔ دل میں تڑپ اس دل کی تھوڑی سی مجھے میرے صنم دے دو، اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو۔ کسی پرانے انڈین گانے کے یہ الفاظ ثمینہ میڈم نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنے اداس لہجے سے کہے کہ میں ان کی آنکھوں میں کھو گیا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ثمینہ میڈم بھی سچی معشوقہ کی طرح دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل کی تڑپ کو اپنے اندر اتار رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی میرے ساتھ چپکی رہیں، پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ مجھے اپنے پیار کا احساس کروا رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھا لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ثمینہ میڈم، مجھے ہر سکھ دیا ہے تم نے جو مجھے نہیں ملا تھا۔ میرے دکھ دور کر کے اپنے دکھ مجھ سے چھپا کر تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں سب کچھ سہ سکتی ہوں شیرو، لیکن تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری مسکراہٹ ہی میری اصلی خوشی ہے۔ اگر تم کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت ہو، پلیز ایک بار کہہ دینا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی کو بھی روبینہ کو یاد کرتے ہوئے چھوڑ سکتی ہوں، لیکن مجھے کبھی خود سے الگ مت کرنا۔ ثمینہ میڈم کی آنکھوں میں آئی نمی ان کے ایک ایک الفاظ کی سچائی کی گواہی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔